السلام علیکم، خلیج نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب علی۔ ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دوستوں یا خود کہیں سے بٹ کوئن کا نام ضرور سنا ہوگا اور شاید یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ انٹرنیٹ پر موجود ایک آن لائن کرنسی کا نام ہے، مگر یقیناً آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کرنسی کیسے بنی، اس کو بنانے کے مقاصد کیا تھے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کے فوائد و نقصانات کیا کیا ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو بتاتی ہوں اس بٹ کوئن نامی آن لائن کرنسی کے بارے میں۔ 3 جنوری 2009 کو ایک ستوشی نامی سافٹ ویئر ڈیولپر انٹرپرینیور نے ایجاد کیا اور اسے بنانے کا مقصد ایک ایسی آن لائن کرنسی بنانا تھا جو کسی بینکنگ سسٹم کے کنٹرول میں نہ آتی ہو اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کم سے کم ٹرانزیکشن فیس میں بھیجی جا سکے۔ یہ ایک آن لائن کرپٹو کرنسی ہے، مطلب یہ کہ فزیکلی وجود نہیں رکھتی بلکہ صرف انٹرنیٹ پر آپ یہ آن لائن رکھ سکتے ہیں اور یہیں سے آپ کسی کو بھی آن لائن بیچ سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں۔ آپ کی یہ تمام ٹرانزیکشن خفیہ رہتی ہیں اور بیچنے اور خریدنے والے کے علاوہ کسی تیسرے کو اس ٹرانزیکشن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ بٹ کوئن آن لائن کرنسی کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں نارمل کرنسی کی بناوٹ کو سمجھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جو پیسے اس وقت آپ کی جیب میں ہیں وہ کوئی بھی کرنسی، روپیہ، درہم وغیرہ کی صورت میں ہو سکتے ہیں اور یہ فزیکلی وجود رکھتے ہیں، مطلب آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹرل بینک جیسے کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک روپے کی کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ روپے جب بھی کہیں بھیجا یا منگوایا جاتا ہے تو اس کا مکمل ریکارڈ بینک کے پاس موجود ہوتا ہے، مگر بٹ کوئن کے کیس میں ایسا بالکل نہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس کرنسی کو دنیا کا کوئی بینک بھی کنٹرول نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ٹرانزیکشن کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کو اور کہاں بھیجے گئے۔ جہاں تک ان کی قیمت مقرر ہونے کا سوال ہے تو یہ سپلائی اور ڈیمانڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنی زیادہ اس کرنسی کی خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی پرائس اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جبکہ اس کے الٹ اگر اس کی ڈیمانڈ کم ہو اور اس کے سپلائی زیادہ ہو تو اس کی پرائس آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بٹ کوئن کو 2001 میں لانچ کیا گیا تھا تو اس وقت ایک بٹ کوئن کی قیمت $1 تھی، یعنی پاکستانی روپے میں وہ تقریباً $100 کے برابر تھی، جبکہ آج کی تاریخ میں ایک بٹ کوئن کی قیمت 56,18,790 روپے پاکستانی ہے اور یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بٹ کوئن کو حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو آپ اپنی کوئی پروڈکٹ یا کوئی دوسری سروسز آن لائن سیل کر سکتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی بھی شخص آپ کو بٹ کوئن دیتا ہے، جبکہ دوسرا طریقہ جو بہت ہی مشہور طریقہ ہے اور دنیا بھر میں بٹ کوئن کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ مائننگ کہلاتا ہے۔ بٹ کوئنز کو مائن کرنا شروع میں بہت آسان ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشکل ہوتا جاتا ہے اور چند دن بعد آخر ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ جب آپ کا خرچہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے زیادہ ہوتا ہے، مگر اس کے بدلے میں انعام کے طور پر جو بٹ کوئنز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں ان کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے بٹ کوئنز حاصل نہیں کر سکتا۔ جب بٹ کوئنز کو متعارف کروایا گیا تھا تو اس کی مائننگ کی بھی ایک حد رکھی گئی تھی کہ 21 ملین کوئن سے زیادہ کبھی نہیں متعارف کرائے جائیں گے، جو کہ تقریباً سال 2110 یا سال 2140 تک کے عرصے میں مکمل ہوں گے اور آج کی تاریخ میں تقریباً 16 ملین بٹ کوئنز وجود رکھتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک پورا ہی بٹ کوئن خریدیں، کیونکہ اگر آپ کم پیسوں میں بٹ کوئن کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی خریدنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس بٹ کوئن کی اکائی کو ستوشی کہا جاتا ہے۔ دوستو، بٹ کوئن ایک مکمل انونیمس کرنسی ہے جس کے لین دین کو کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ ٹریس نہیں کر سکتا سوائے ان 2 لوگوں کے جو ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تمام انفارمیشن ایک جگہ سٹور نہیں ہوتی بلکہ مختلف ڈیٹا بیس جنہیں بلاک چینز بھی کہا جاتا ہے ان میں موجود ہوتی ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص ایک سرور کو ہیک کر کے یا ڈاؤن کر کے تمام بٹ کوئنز کا ڈیٹا نہیں چرا سکتا۔ بٹ کوئنز کو حاصل کرنے کے لیے مائننگ کی جاتی ہے اور اس مقصد کے لیے طاقتور ترین کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ میتھمیٹیکل الگوریدم یا کیلکولیشنز حل کرتے ہیں اور حل کرنے والے شخص کو بٹ کوئنز ملتے ہیں۔ یہ الگوریدمز اور کیلکولیشنز ہی اصل بٹ کوئنز کے لین دین اور وجود کا تمام ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں کی جانب سے سٹور کیے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی ویب سائٹ جیسے کہ فیس بک، گوگل یا ٹویٹر وغیرہ کا ڈیٹا ایک ہی جگہ ان کے ڈیٹا بیس میں سٹور کیا جاتا ہے، لیکن بٹ کوئنز کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہیک کرنا بھی آسان نہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان بلاک چینز کو ہیک کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ان کو ایک پاس ورڈ لگا کر محفوظ کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں آپ کے پرسنل معلومات جیسے کہ موبائل نمبر یا کوئی بھی پرسنل انفارمیشن موجود نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی چاہ کر بھی آپ کو ٹریس نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے والا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ بٹ کوئنز کی اسی خصوصیات کا فائدہ اٹھا کر چند کرمنلز گروپ نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا اور ہر طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی جیسے کہ ڈرگ ڈیلنگ، بلیک میلنگ اور کڈنیپنگ وغیرہ کی ڈیلز کو بٹ کوئنز میں کر رہے ہیں۔ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ بٹ کوئنز کے ذریعے انٹرنیٹ کے خفیہ حصوں جیسے کہ ریڈ رومز میں بٹ کوئنز دے کر داخل ہو سکتے ہیں۔
दोस्तों इस करेंसी की कीमत बढ़ती ही जा रही है और आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ती जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसकी एक वजह ये भी है कि अब इसको माइन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर इस करेंसी की स्टेबिलिटी की बात करें तो वो ना होने के बराबर है, क्योंकि बिटकॉइंस की कीमतें हर रोज फ्लक्चुएट होती रहती हैं, मतलब कम या ज्यादा होती रहती हैं और एक जगह स्टेबल नहीं रहती। ऐसा भी हो सकता है कि एक बिटकॉइन जो आपने 10 लाख में खरीदा हो उसकी कीमत 50,000 हो जाए। हालांकि ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। नाजरीन, ये करेंसी आम बैंक के सिस्टम के खिलाफ काम करती है और तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं करती। मुख्तलिफ ममालिक में इसे बैन कर दिया गया है और उनका लेन देन बाकायदा तौर पर जुर्म तस्वुर किया जाता है। जुलाई 2013 में इसे बाकायदा थाईलैंड में बैन किया गया, मगर बाद में इसकी शराइत में थोड़ी नरमी की गई। जबकि चाइना ने बिटकॉइंस की खरीदो फरोख्त पर बैंकों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और इसे बैन कर दिया गया है। इसके अलावा अमरीका में भी इसे मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है और हालिया दिनों में उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया में भी इसे बैन कर दिया जाएगा। इसलिए इस करेंसी में इन्वेस्ट करना ना सिर्फ रिस्की बल्कि एक बेवकूफ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस करेंसी का ऑनर या मालिक नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कल ये करेंसी खत्म कर दी जाए या इसका सिस्टम हैक कर लिया जाए तो पैसों की वापसी के लिए आप मुकदमा किस पे करेंगे या आप मुतालबा किससे करेंगे? इसके अलावा भी कोई शख्स आपकी ऑनलाइन दौलत को हैक करके चुरा सकता है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन तमाम वजाहतों के बाद ऑनलाइन डिजिटल करेंसी मंसूबे की हकीकत आप पर वाज़ेह हो गई होगी।